دیکھیں ہم سب انسان ہیں, ڈی موٹیویشن آئے گی. فجر کی نماز سب سے بھاری ہے اور سب سے افیکٹو بھی ہے. سب سے افیکٹو اس لیے ہے کیونکہ اس میں نفس کی اچھی خاصی جہاد ہے. جتنی چیز نفس کی جہاد ہے اتنی افیکٹو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو پیپل آف فجر جو ہے نا وہ پھر اسپیشل لوگ ہوتے ہیں, پیپل آف فجر. اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے. لیکن آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ڈی موٹیویشن ہوگی آپ کو کہ میں کیوں اٹھوں فجر کی نماز میں. تو دیکھیں جب آپ کے سامنے ایسے فضائل آئیں گے کہ اس کے فضائل کتنے ہیں تو آپ اٹھ جائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. انسان سائیکلوجیکلی اس کو موٹیویشن چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں جنت کے بارے میں اتنا تذکرہ کیا ہے. یہ فیک کانسیپٹ ہے کہ جنت کو جہنم سے جلا دوں اور جہنم کو جنت کے پانی سے بجھا دوں, یہ جو ایک جملہ کہا جاتا ہے اکثر, اور کوئی ضرورت نہیں جنت جہنم کی موٹیویشن کی, بس عشق ہونا چاہیے. یہ ایک ان ریئلسٹک کانسیپٹ ہے. جنت کی بھی موٹیویشن چاہیے, جہنم کی بھی موٹیویشن چاہیے. یہ جو بڑے بڑے میکسیکن گینگز اور اٹالین گینگز یہ تھگز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو کہیں جا کے عشق ہونا چاہیے. بھائی جب تک جہنم انہیں بتائیں گے نہیں جہنم کیا ہے, اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, تب تک وہ کہاں مانیں گے, تب تک وہ کرائم کہاں چھوڑیں گے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے موٹیویشن ضروری ہے. اور فجر کے لیے دیکھیں کتنی موٹیویشن ہے, سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے, ایک تو میں اس کا بتا دوں کہ اس کو نفاق سے اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے, یعنی منافق وہ نہیں ہو سکتا فجر کی نماز, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں فجر اور عشاء کی نماز کا ریوارڈ پتہ لگ جائے تو تم رینگ کر بھی آؤ, مسجد رینگ کر بھی آؤ, اگر تمہیں رینگ کر بھی آنا پڑے, اتنا ریوارڈ ہے, ٹھیک ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو اندھیرے میں مسجد میں جاتے ہیں فجر کی نماز کے لیے, اندھیرے میں چل کے. کیوں؟ قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی, بہت زیادہ لائٹ ہوگی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت, سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز میرے لیے 2 سنتیں ہیں فجر کی, 2 رکعت نماز فجر کی جو سنتیں ہیں وہ دنیا کی تمام چیزوں سے اچھی ہیں. اب دیکھیں کتنی موٹیویشن آ گئی, ٹھیک ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جو تلاوت ہے وہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں, اور پھر وہ جاتے ہیں اللہ کی طرف اور اللہ کو رپورٹ کرتے ہیں کہ فلانا بندہ آیا تھا, فلانا بندہ آیا تھا, فلانا بندہ ایبسنٹ تھا, ٹھیک ہے. یہ باقاعدہ رپورٹ کرتے ہیں اینجل, دے گو بیک اینڈ رپورٹ. تو کتنے فوائد ہیں. تو اسی طرح جب آپ کو ڈی موٹیویشن ہو تو یہ فوائد ذہن میں لائیے گا. اب ہم وہ فوائد پڑھتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. سب سے بہترین یہ حدیث کمال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص کے گھر کے باہر ایک نہر بہہ رہی ہے یا ایک اسٹریم آف واٹر ہے, آپ میں سے کسی نے ٹیوب ویل میں نہایا, کتنا صاف پانی ہوتا ہے, اور یہ میں نے پکچر بھی لگائی ہوئی ہے, مطلب سر نیچے دیں کتنا مزہ آتا ہے. سخت گرمی کے موسم میں گاؤں میں ٹیوب ویل اکثر, ٹھیک ہے, تو بڑا وہ صاف شفاف پانی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے گھر کے باہر ایک نہر بہہ رہی ہے اور اس میں 5 بار ڈبکی مارے تو کیا کوئی اس پہ ڈرٹ رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی معاملہ نماز کا ہے, جو شخص 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے, اس پہ کوئی ڈرٹ نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے, اللہ نے تو اتنے چانسز دے دیے ہیومن بینگ کو, اتنے چانسز دے دیے ہیں گناہ معاف کرانے کے, پھر بھی وہ گناہ کے ساتھ آئے قیامت والے دن تو پھر وہ بہت بڑا سرکش ہے. آپ دیکھیں وضو کرو گناہ جھڑتے ہیں, نماز پڑھو گناہ معاف ہوتے ہیں, 5 نمازیں پڑھو گناہ معاف ہوتے ہیں, جمعے جو نمازیں پڑھی ہوتی گناہ معاف ہوتے ہیں, ہر چیز پہ گناہ معاف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. پھر انسان یہ کہے کہ اللہ میرے گناہ نہیں معاف کرتا تو پھر یہ بہت بڑی ایک انسان کی سرکشی ہے. تو یہ حدیث بڑی موٹیویشنل ہے. جب بھی آپ ڈی موٹیویٹڈ ہوں, جو بندہ نماز پڑھے گا انشاءاللہ گناہ تو معاف ہوں گے, جو باقی ڈرٹ بھی ہے جس کو میں کہتا ہوں سٹریس ہے دنیا کا, انشاءاللہ وہ بھی اترے گا, ٹھیک ہے. ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the 5 daily prayers from one Friday to other Friday they are expiation for all sins for what is between them. expiation of sins ہے. جمعے کے جمعے 5 نمازیں جو پڑھ لے گا انشاءاللہ تو اس کے جمعے کے جمعے گناہ اللہ معاف فرما دے گا. اور یہ ظاہر صغیرہ گناہ ہے, باقی کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے, اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس سے معافی مانگنی ہے. وہ والے گناہ نماز معاف نہیں کرائے گی, جو حقوق العباد ہیں وہ آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. لیکن اینی وے یہ بہت انکریجنگ حدیث ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
देयर आर 5 प्रेयर्स जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम पर फ़र्ज़ की हैं। जो कोई प्रॉपर वज़ू करेगा और उन नमाज़ों को वक्त पर अदा करेगा और सजदा और रुकू सही से करेगा और प्रॉपर फोकस ऑफ माइंड और खुशू से नमाज पढ़ेगा। देखिए सारी कंडीशंस आ गई नमाज की। अगर कोई पूछे नमाज की कंडीशंस क्या है तो इस हदीस में है प्रॉपर वज़ू। देखिए अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग वज़ू भी सही से नहीं करते और उनकी उम्र बीत जाती है, उन्हें सही से वज़ू आता भी नहीं। एक सहाबी ने नमाज़ पढ़ी, नबी ने कहा दोबारा पढ़ो, रिपीट करो, नमाज ठीक से नहीं हुई, दोबारा पढ़ो, 2-3 बार कहा। तो जाहिर है कि उसकी कुछ एल्बोज़ वो ड्राई थी या फीट का कुछ पार्ट ड्राई था। हैविंग सेड इट, अब ऐसा ना हो आपको OCD होने लग जाए वज़ू पे। ये भी बहुत कॉमन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। लोग बार बार वज़ू करते हैं, बार बार, उन्हें लगता है वज़ू टूट गया, उन्हें लगता है ये पोर्शन ड्राई रह गया, वो वसवसे हैं। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वज़ू अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि वज़ू अगर ठीक से है तो इंशाल्लाह नमाज में खुशू खुद ही आ जाएगा। इट ऑल बिगिनस फ्रॉम वज़ू। अगर वज़ू लापरवाह है, नमाज भी लापरवाह होगी, पक्की बात है। ठीक है।